بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر ہی چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ صرف ایک غلطی ہو جانے سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کتنے اچھے اور بہترین انسان تھے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ ہمارے ملک میں بے روزگاری سے تنگ آ کر جو شخص عامل بنتا ہے، لوگ اسی کے پاس روزگار کے لیے تعویذ لینے پہنچ جاتے ہیں۔ جب ناخن بڑھتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ مٹی کا مٹکے اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا۔ ایک اچھا دوست پھول کی طرح ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور توڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر توڑ دیا تو مرجھا جائے گا اور چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ مثبت سرگرمیاں اور پرلطف مصروفیات بھی نعمت ہوتی ہے۔ آپ بہت سی منفی سوچوں اور بے فائدہ باتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال کھلے اور اس میں دین کے متعلق کوئی بات بھی نہ ہو، بلکہ سب کچھ دنیا ہی کے متعلق ہو؟ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچنا ضروری ہے جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اگر چڑیوں میں بھی اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ میٹھا کلام اور نرم زبان انسان کے غصے کی آگ پر پانی کا اثر رکھتی ہیں۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ خاموشی نہیں ہو جاتی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غیبت نے کتنے ہی نیکوکاروں کے اعمال کو آلودہ کر دیا، کتنے ہی باعمل لوگوں کے اجر کو برباد کر دیا، کتنی ہی دفعہ اس نے غضب الہی کو متوجہ کیا۔ جان لو غیبت گرے ہوں کا پھل اور بزدلوں کا ہتھیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھو کہ وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے تو اس کی اصلاح کرو اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے، اور اسے برا بھلا کہہ کر یا طعنے دے کر یا متنفر کر کے اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں یہ ارشادات بھی فرمائے، لوگو مرنے سے پہلے اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو۔ جو رشتہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے اسے جوڑو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو خوب یاد کرو اور خفیہ و اعلانیہ طور پر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو۔ تمہیں تمہارے رب کی جانب سے رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری گرتی حالت سنبھال دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی تھی یعنی ختم ہو چکی تھی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز
آدھی رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کی، اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے سورہ کہف کی آخری آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔